آج مال کے چکر میں لوگ سود کا دھندا کر رہے ہیں، مسلمان جوؤں کے اڈے چلا رہے ہیں، مسلمان بھائی گیری کر رہے ہیں، لوگوں کو قتل کرنے کی، مار ڈالنے کی سپاریاں لے رہے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ سب مسلمان ایسے نہیں ہیں، لیکن مال کے چکر میں لوگ ایک دوسرے پہ جادو کر رہے ہیں، جادو کروا رہے ہیں۔ مال کے چکر میں اللہ اکبر کسی کا مرڈر کیا جا رہا ہے، مال کے چکر میں حلال و حرام نہیں دیکھا جا رہا ہے، مال کے چکر میں اپنی بستیوں کے اندر نشہ آور چیزیں بیچی جا رہی ہے، فروخت کی جا رہی ہے، مال کے چکر میں جوؤں کے اڈے چلائے جا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کیا یہ مال قبر میں ساتھ جائے گا؟ ارے حلال کمانے والے اپنا مال اپنے ساتھ نہیں لے کر کے گئے تو حرام کمانے والوں نے کون سا کیا لے کر کے جانا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو وہ فرشتہ روح نکالنے کے بعد کہے گا، روح نکلنے کے بعد کہے گا کہاں ہے تیرا مال، کہاں ہے تیرا مکان، کہاں ہے تیرے مونس و غمگسار؟ لیکن انسان کے پاس جواب کیا ہوگا؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ آ کر کے اس کو کہتا ہے اللہ اکبر، افسوس آج تجھے بڑے لمبے سفر پر جانا ہے، اور اتنا لمبا سفر کہ اس سے پہلے تو نے اتنا لمبا سفر آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے تو ایسے کسی قوم سے نہیں تیری ملاقات ہوئی، اور آج تو ایسے تنگ اور تاریک گھر میں لٹا دیا جائے گا جسے قبر کہتے ہیں، اس سے پہلے ایسے تنگ اور تاریک مکان میں تجھے داخل نہیں کیا گیا۔ اگر آج اللہ کو راضی کرنے میں تو کامیاب ہو گیا تو تو بڑا خوش بخت ہے، تقدیر والا ہے، اور اگر اللہ تجھ سے ناراض ہے تو تو بڑا بدبخت ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ اس کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے۔ مسلمان میرے بھائیوں سوچو قبر کی تنگ اور تاریک وادی کا حال کیا ہے۔ اللہ کے سچے رسول قائد المرسلین سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور وہ نماز پڑھنے والا نہیں ہوتا، بے نمازی ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی قبر میں 99 سانپ ہوتے ہیں۔ اس قبر میں جہاں کروٹ لینے کی جگہ نہیں ہوتی، وہ قبر جس میں نیچے بھی مٹی، اوپر بھی مٹی، دائیں بھی مٹی، بائیں بھی مٹی، آگے بھی مٹی، پیچھے بھی مٹی، مٹی ہی مٹی، نہ جہاں تکیہ، نہ جہاں بستر، نہ جہاں چادر، کچھ نہیں، صرف مٹی ہے۔ اندھیرے کا حال یہ ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا، اور اگر انسان نماز نہ پڑھے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے 99 سانپ، اور اس میں ایک ایک سانپ کی طاقت کا عالم یہ ہے اگر وہ کسی پہاڑ پہ ڈنک مارے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر وہ پھنکار دے تو اس کی فنکار کی گرمی کی وجہ سے لوگ مر جائیں۔ ایسے طاقت والے 99 سانپ انسان پر جو بے نمازی ہوتا ہے اللہ اس پر مسلط کرتا ہے۔ اور بلکہ ایک دوسری حدیث میں آیا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے نمازی پر اللہ قبر میں جو سانپ مسلط کرتا ہے اس کا نام ہے شجاع الاقرع، اور وہ گنجا سانپ ہے، گنجا، اس کا نام بھی اللہ کے رسول نے بتایا، شجاع الاقرع اس کا نام ہے، اور اس کا حال یہ ہے جب وہ کسی کو ڈنک مارے تو ایک ڈنک پر 1000 سال تک کے زہر اس کے پورے جسم میں گھومتا رہے گا، اور اس کی ہڈیوں کے جوڑ ٹوٹ کر چکنا چور ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی تھی اس کو وہ ظہر تک ڈستا رہے گا۔ فجر کی نماز جس نے جان بوجھ کر چھوڑی تھی، شجاع الاقرع، یہ کسی مولوی صاحب کا قول نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ چلے مولانا تو بولتے ہی رہتے ہیں، یہ اس رسول کا فرمان ہے
جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی مرضی سے کبھی بولتے ہی نہیں، گویا کہ زبان ان کی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہے۔ ایک وقت کی نماز میں صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے میرے بھائی، سوچو تو صحیح، میسیجز چیک کرنے بیٹھتے تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں، فیس بک پر بیٹھتے تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں، یوٹیوب پر بیٹھتے تو راتیں گزر جاتی ہے، 10 منٹ کی نماز نہیں پڑھی، آخر 10 منٹ سو کر کے کون سا آپ نے اپنا فائدہ کر لیا، فجر میں کیا نقصان ہے؟ اللہ کے سچے رسول فرما رہے ہیں میری قوم کے جوانوں، جس نبی کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا ہے، جس نبی کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے، جس نبی کے کہنے پر دین کو اللہ کا سچا دین مانا ہے، اسلام کو دین حق مانا ہے، وہی رسول فرما رہے ہیں کہ جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو شجاع الاقرا نام کا سانپ انسان پر مسلط ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، فجر نہیں پڑا تھا ظہر تک ڈستا رہے گا، ظہر نہیں پڑا تھا عصر تک ڈستا رہے گا، عصر نہیں پڑا تھا مغرب تک ڈستا رہے گا، مغرب نہیں پڑا تھا عشاء تک ڈستا رہے گا، عشاء نہیں پڑا تھا رات بھر ڈستا رہے گا، یعنی فجر تک ڈستا رہے گا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی اس وقت تک یہ ڈسنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔